سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہارسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ برج اسد سٹار لیو والوں کے لیے اگست 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروبار کے لحاظ سے بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین کون ہے، اس کیٹیگری میں کون سے لوگ آئیں گے؟ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ بھی اپنا کاروبار کرتا ہے، یا ایسے نوکری پیشہ حضرات جن کی تنخواہ کے ساتھ کمیشن بھی ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ کا یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل سا مہینہ ثابت ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ہلکا پھلکا پروفٹ ہوگا، کچھ لوگوں کے سمجھ لیں کہ یہ تینوں ٹائپ کا معاملات رہیں گے۔ ہلکا پھلکا لاس بھی ہو سکتا ہے، لاس سے مراد اخراجات میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یا برابر ہوگا یا بہت منیمم سا پروفٹ ہوگا، کوئی نہ زیادہ لاس کی طرف جائیں گے نہ زیادہ پروفٹ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جیسا تو سب کا نہیں ہوگا، تقریباً یہ اس طریقے سے اس کیٹیگری کے حساب سے سب کا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، میرا رب کرم کرے تو بڑا رزق دیتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، نجومیوں کی صرف باتیں ہوتی ہیں، ستاروں کے حساب ہوتے ہیں، اصل کرم تو میرا رب کی ذات کرتی ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں، ان کے لیے الحمدللہ ٹھیک ہے مہینہ، ہنسی خوشی میں دن گزریں گے، کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے۔ اپنے کولیگز کے اندر خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں طرح کے کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایسے لوگوں کو الزام لگ سکتا ہے کوئی، تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ باقی زیادہ تر لوگ جو دکانوں پر یا ویسے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوں گے، الزامات سے تو نہیں کوئی مسئلہ بنے گا، مگر یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو پرانے سیدھی بات کرنا جو راشی رہ چکے ہیں، ان کی نوکریوں کو خطرہ بھی ہے اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچا کر چلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان چیزوں سے توبہ کریں، اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، میرے رب سے رحم مانگیں۔ توبہ کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نقصانات ہوں گے جی، تو احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین مہینہ ہے سارے کا سارا، مگر کوشش کیجیے گا کہ شروع کے دنوں میں ہی اپنی نوکری کی تلاش میں نکلیے گا۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے، نئی شروعات کے لیے یہ مہینہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں۔ نیا کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی پورا مہینہ بہتر ہے، سٹارٹنگ میں شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی طریقے سے بیرون ملک سفر کرنے والے لوگ جو ہے، جنہوں نے اپنے ویزے اپلائی کرنے ہیں، ان کے لیے بھی اچھا یہ مہینہ رہے گا، ٹھیک ہے، پورے کا پورا انشاءاللہ۔ رکاوٹیں بندشیں نہ ہونے کے برابر آئیں گی۔ رشتوں کے معاملات یہ بھی نئی شروعات میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بہت اچھی ریشو آ رہی ہے لڑکی اور لڑکے دونوں کی، اور دونوں طرف رشتہ ہو سکتا ہے، خاندان کے اندر بھی اور باہر بھی، مگر یہ ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لو میرج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں، جاننا چاہتی ہیں کہ اللہ کی ذات اس مہینے کرم کرے گی یا نہیں، تو ستاروں کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ حمل کے چانسز تو کافی زیادہ ہیں الحمدللہ۔ جن بچیوں کو کوئی بیماری وغیرہ ہے، شفا کے معاملات بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں،
اپنی میڈیسن کی طرف دھیان دیں، انشاءاللہ میرے مالک نے کرم کیا تو اولاد ضرور ہوگی، میرا مالک ضرور کرم کرے گا جی۔ اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں جی، اس مہینے کے اندر احتیاط بہت ضروری ہوگی آپ کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ قرض واپس ملے، تو اس مہینے تقریباً سمجھ لیں کہ 30% تک چانس ہے واپس ملنے کے، زیادہ امید نہیں دلا رہا۔ میاں بیوی یا گھریلو معاملات کے اندر بہن بھائیوں کے اندر بحث ہوگی اور کافی شدید ہوگی، مگر رشتے ٹوٹنے والے نظام آپ کی طرف سے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی طرف سے تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتے نہیں ٹوٹیں گے، ورنہ بہن بھائیوں کے اندر اتنی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں آپس میں کافی فرق پڑ جائے۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر بحث ہوگی جی، مگر زیادہ نہیں، رشتے ٹوٹنے والی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ لڑائی جھگڑا مہینے کے اندر مختلف دنوں میں رہے گا، مگر یہ کہ کچھ دن بیچ میں ٹھیک رہے گا، کچھ دن بیچ میں معاملات بگڑیں گے۔ خاص طور پر اسٹار سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہیں وہ کچھ زیادہ ہی غصہ کریں گی، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، تو 12 کے 12 اسٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پڑھائی کی۔ آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی صبح اٹھ کر جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ رات کو آپ نے کرنی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائیں گے۔ جب آپ صبح پڑھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک کے حصار میں آئیں گے، اور رات کو کریں گے تو رات سے لے کر صبح تک کے حصار میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی یہ ہے، یہ نظر بد وغیرہ جادو ٹونے سے کافی حد تک بچت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دن میں 2 بار ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 90 دفعہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہ آپ پڑھیں گے 90 دفعہ۔ یہ آپ 11 دن تک پڑھائی کریں گے۔ اگر تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو معذرت ویڈیو کہہ رہا ہوں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ شروع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں تب بھی شروع کرے، اثرات اس میں بھی آئیں گے، مگر یہ کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب آپ کا صدقہ عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مرد حضرات اتوار والے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ 3 مٹھی مسر کی دال، مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے، تصویر لگائیے، ایک برتن کے اندر یہ ڈالیں گے۔ 3 مٹھی چاولوں کا باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹے چاول جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے وہ ہوں گے، اور 3 مٹھی چینی ہوگی۔ یہ 3 ڈھیریاں لگا دیں گے آپ ایک پلیٹ کے اندر، اور گھر کے اندر رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو مل لینا ہے، آپس میں یعنی مکس کرنا اور ملنا ہے تاکہ چینی بھی ہر چیز کو لگ جائے۔ پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان چلے جائیں اور جا کر وہاں، اگر قبرستان نزدیک نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ نزدیک ہو جہاں پر ویرانہ ہو، کیڑے کیڑیاں ہوں، تو اس جگہ جا سکتے ہیں آپ۔ آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فصلوں کو بیج وغیرہ دیتے ہیں یا پھر فصلوں کو جو ہے چھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد کا، اس طرح آپ نے پھینکنا ہے۔ اور جب پھینکنا ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ 3 سوموار کرنا ہے لگاتار، ایک بھی بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا سٹارز کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے۔ یہ مرد حضرات دیں گے جی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ کالا کپڑا لینا ہے اور 5 چٹاک آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔
رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں، تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3:20 سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 بج کر تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، بارہ امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔